السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ضلع بیجاپور عمومی اجتماع کے انتظامی امور کے مشورے میں بھائی مشتاق صاحب نے بہت قیمتی اور اہم باتیں فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو اعمال ہم روزانہ کر رہے ہیں، ان اعمال کا یقین، ان اعمال کی قیمت دن میں دن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ کتابی میں بیٹھنے پر کیا ملے گا، مشورے میں بیٹھنے پر کیا ملے گا، گھر میں جانے پر کیا ملے گا، دوسرے گھر میں جانے پر کیا ملے گا، گھر میں تعلیم کرنے پر کیا ملے گا، اللہ کے راستے میں سیرگاہی جماعت لے کر جانے پر کیا ملے گا، اس کے جو ہے اثرات ہیں، اس کا جو یقین ہے وہ دن بدن کمزور ہوتے جائے۔ خروج میں کمی ہو رہی ہے، تقاضے پورے نہیں ہو رہے، گنے چنے ہر مسجد کی دو چار ساتھی بیچارے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہی بیٹھے کر رہے ہیں، وہی ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہی اللہ کے راستے کے خروج کر رہے ہیں، وہی آنے والی جماعتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہی تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ ایک بڑا مجمع ہمارا، بڑا عملہ بیچارہ وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے دیکھنے کے لیے کون کتنا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، شیطان مجھ میں لگایا ہے۔ یہ دیکھنے کا کام نہیں ہے، یہ حساب کتاب لینے کا کام نہیں ہے۔ جیسے ہمارے مہمان لوگ لائن میں لگا کر کام کرتے نا، لائن میں لگاتے، ایسے لائن میں لگانے کچھ لوگ نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم سب مل کر محنت کریں گے۔ ہر آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کرے گا۔ یہ میرے اپنی ذات کو بنانے کی محنت ہے، یہ میرا دل میں یقین کو لانے کی محنت ہے۔ اس لیے میری تعلیم ہے، میرا مشورہ ہے، مشورے کے ذریعے سے اپنے فکروں کو بدلنا ہے، اپنے فکروں کو بدلنا ہے۔ اس لیے سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو۔ حضرت فرماتے ہیں آج اجتماعی طور پر سارے مسلمانوں کی بھول ہو رہی ہے، چوک ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے، ایمان والوں نے ایمان کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک بڑی بھول ہو رہی ہے اجتماعی طور پر۔ اس لیے مسجد کے ماحول میں آ کر ایمان کو سیکھیں گے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی سے بھول ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھی صرف تبلیغ والوں سے مشورہ کر رہے ہیں، عام مسلمانوں سے مشورہ نہیں کر رہے ہیں۔ بھول ہو رہی ہے۔ اس لیے جس مسجد میں جس نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے، وہ مسجد کے ذمہ دار، چاہے وہ امام ہو چاہے ذمہ دار ہو، نماز کے بعد اعلان کریں، سب کو متوجہ کریں، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نماز کے بعد مشورہ ہونے جا رہا ہے، پورے محلے کا مشورہ، پورے محلے کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو دین پر لانے کی فکر ہو رہی ہے، زندگی میں دین پر لانے کی فکر ہو رہی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تشریف لے کے بیٹھیں، اعلان کریں، روزانہ ہر مسجد والے اعلان کریں، سب کو لے کر کریں۔ پرانے صدی پہلے بیان میں کہتے تھے دیکھو بھائی کوئی کرو یا نہ کرو مجھے کرنا اصل ہے، نہیں، عزیز فرما رہے ہیں کوئی کرو یا نہ کرو مجھے کرنا ضروری ہے، یہ بات نہیں ہے، کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے سب کو لے کر کرنا، یہ کمال کی بات ہے، سب کو لے کر کرو۔ ہر ایک کی صلاحیت رہے گی، ہر ایک کی صلاحیت لگے گی، وہ صلاحیت ابھرے گی۔ ہاں وہ بات ہے کسی کام میں چلنے کی، کسی کا رفتار تیز ہوگی، کسی دھیمی ہوگی، کوئی قربانی کرنے گا، کوئی زیادہ دے گا، وہ بات اور ہے۔ جتنا جو سچی جو مجاہدہ کر رہا ہے قربانی دے رہا ہے اس کا قبول کرو۔ یہ سارے جو تقاضے پورے ہوں گے، وہ تقاضے پورے جب ہوں گے جب ہم قربانی آگے بڑھائیں گے۔ ہاں یہ چند باتیں بات ختم کر دیں گے، یہ چند باتیں ہمیں طے کرنا ہے۔ ایک تو مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کو لینے کے لیے قربانی شرط ہے، قربانی شرط ہے۔ حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے ایک ہے قربانی دینا، ایک ہے قربانی دینا اور ایک ہے قربانی دیتے رہنا، دونوں فرق ہے۔ ایک ہے قربانی دینا اور ایک ہے قربانی دیتے رہنا۔ قربانی دینے سے جنت کا جنت فٹ ہوگی انشاءاللہ، اللہ جنت میں ڈال دیں گے قربانی دینے کی وجہ سے۔ آگے ہم مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کرتے تھے قربانی دیتے رہے اللہ کے فیصلے سے، ہمارے سامنے ہے تو ہمارا بولنے کا قربانی دیتے رہو، اللہ تمہیں جیسا چاہے گا اللہ ویسے فیصلے کریں گے۔
اگر اللہ کے طرف سے فیصلے کروانا ہے غیبت کرتے پھر رہے سب بس تو کیا کریں گے؟ قربانی دیتے رہیں گے. برابر والے بولے مجھے کیا ہے قربانی کیا ہے؟ حضرت فرما رہے تھے حضرت کی سبا میں ہمارے ساتھی صحابہ کی قربانی بیان کر رہے ہیں. صحابہ نے کو بیوہ کیا، بچوں کے یتیم کیا، لیکن یہ نہیں بتایا ہے کہ صحابہ نے جو قربانی کی ہے وہ کس وجہ سے کی، کر رہا ہے کیوں دی ہے، یہ نہیں بتا رہے. تو حضرت فرما رہے ہیں صحابہ نے جو قربانی دی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے دی ہے، اطاعت کی وجہ سے دی ہے. اطاعت اور حضور کے اشارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے قربانی دی ہے. اس لیے اللہ نے صحابہ کو نمونہ بنایا قیامت تک کے لیے کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں. کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے بھلا پاؤ. نمونہ اس لیے ہمارے بڑے چاہ رہے ہیں صحابہ جیسے نمونے صفات والے، وہ صفات والے ساتھی ہر مسجد میں ہو، ہر محلے میں ہو، ہر علاقے میں ہو. کہ پرانے کون ہیں؟ پرانے وہ ہیں جن کے اندر صفات ہیں. اللہ کرے گی مجھے بھی صفات والا بنا دے آپ کی برکت سے. اوقات کا لگانا قبولیت نہیں ہے بلکہ صفات کا زندگی میں قبولیت ہے. اس لیے بار بار فرما رہے ہیں اپنے آپ کو قبول کراؤ، اپنے آپ کو قبول کراؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں. تو قبول کرانے کے لیے چند باتوں کی ضرورت ہے، چند صفات کی ضرورت ہے. ایک اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت مشورے کے تابع. مشورے میں بیٹھنے والا فیصل چاہے کوئی بھی ہو، وہ فیصل جانے اللہ جانے. مجھے اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے. ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں تشریف لائے تو بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا حنین کی لڑائی کے اندر. تو پھر انصار صحابہ موجود ہیں، مدینے والے موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کیا کریں گے اس مال کا، یہ مال غنیمت کا کیا کریں گے؟ سب کے ارادے ہو رہے ہیں، سب کے ارادے ہو رہے ہیں، نظر پڑ رہی مال پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال اٹھا کر کیا کیا؟ مکے والوں کو دیا، مہاجر کو دیا. مال کسے دیا؟ ارے بولو نا، مال کسے دیا؟ مہاجر کو دیا. ہجرت کرنا مہاجر کو دیا. پھر انصار صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار تم کو مال چاہیے کہ اللہ کا رسول چاہیے؟ مال چاہیے کہ اللہ کا رسول چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں، انصار صحابہ کے آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں. نبی بھی رو رہا ہے اور نبی کی امت بھی رو رہا ہے. مال چاہیے کہ اللہ کا رسول چاہیے؟ سارے انصار نے کہا ہمیں تو اللہ کا رسول چاہیے. اگر آپ کو اللہ کا رسول چاہیے مال چھوڑ دو. بات یہ ہے سر. اس لیے ہم مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلو کی آواز لگاتے تھے. لوگ کہتے تھے حضرت آپ لوگوں کو نکلو آواز لگا رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ مولانا صاحب نے فرمایا کرتے تھے میں اس محنت کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے، اس نکلنے کے ذریعے سے میں ملک نہیں چاہتا. مجھے ملک نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے کرسی نہیں چاہیے، مجھے بڑپا نہیں چاہیے. مجھے تو انسانوں کی ہدایت چاہیے، انسانوں کی ہدایت. پچھلے 200 لوگوں ایک بات ختم کر دیں گے. ایک چور کو پکڑ کے لائے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چور کو پکڑ کے لائے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے چوری کی ہے، اس آدمی نے چوری کی ہے. آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹو. آپ نے کیا فرمایا؟ اس کے ہاتھ کاٹو. حکم دیا. جلاد تیاری کر رہا ہے ہاتھ کاٹنے کی. حکم دینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں. صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے؟ آپ حکم دے رہے ہیں
ہاتھ کاٹنے کی اور آپ بھی رو رہے ہیں. ہاتھ کاٹنے کی اور آپ بھی رو رہے ہیں. آپ دراصل پر ہمارے ماں باپ قربان. آپ نے فرمایا میں ایک اللہ کا نبی ہوں, میرے امتی ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے ایک نبی کے امتی کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, میں نہ روؤں تو کون روئے گا. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے میرے صحابہ, اگر آپ کو معلوم تھا اس نے چوری کی ہے, اگر آپ اس کو ذہن بناتے تھے, اس کی تربیت کرتے تھے, یہ توبہ کرتا تھا, آپ نے پکڑ کر میرے سامنے لے کر آئے ہیں. میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کا نبی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے فرمایا یہ اجتماع جو ہونے جا رہا 12-13 جنوری کو دیوبند میں, یہ کسی کے ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ اجتماع اللہ کے فرائض کو, اللہ کے حکموں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا اجتماع ہے. ایک اجتماع کے ذریعے سے, یہ ہمارے جمع ہونے کے ذریعے سے, یہ ہمارے خروج کے ذریعے سے, ہمارے مقام اعمال کے ذریعے سے, ہمارے علاقے میں, پورے عالم میں کوئی انسان ایسا نہ بچے کہ خدا کا نافرمان ہو. اس لیے امت کے 3 طبقے ہیں, ایک مردوں کا, دوسرا عورتوں کا, تیسرا بچوں کا. تینوں طبقوں پر برابر ہو, تینوں طبقوں میں اللہ کا پورا دین زندگی میں آ رہا ہو. اس لیے ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے, مسجد والے اعمال سے. ہر رات کو اللہ کے راستے کا خروج کرائیں گے, آنے کے بعد گھر کی 4 دیواری میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنے لگائیں گے. قرآن کا حلقہ, کتاب کا پڑھنا, اور جیسے کا مذاکرہ, تشکیل اور مشورہ, یہ بنیادی اعمال ہے. یہ اعمال, یہ نظام الدین کے اعمال نہیں ہے, یہ حضرت مولانا صاحب کے اعمال نہیں ہے. مفتی یعقوب صاحب دامت برکاتہم حبشہ کی اجتماع میں 2.5 گھنٹے عربی میں بات کی ہے, مستورات کے کام کو سمجھایا ہے, اور یہ فرمایا ہے یہ گھر کی تعلیم کے 5 اعمال, یہ اعمال اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ اے نبی جی, یہ وہ اعمال ہیں, ہم ان اعمال کے ذریعے سے تمہارے اہل و عیال کو, گھر والوں کو طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں. حضرت فرما رہے تھے یہ اعمال طہارت ہیں. کیا ہے بھائی؟ ارے بولو نا, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, کیا ہے بھائی؟ گھر کے تعلیم کے اندر کرنے کے جو 5 اعمال ہیں, اعمال طہارت ہیں. کیا مطلب؟ کہ زندگی کو پاک کرنے والے اعمال, زندگی میں سے گندگی کو نکالنے والے اعمال. مجھے بھی اس عمل کے ذریعے سے میں بھی جو ہے طہارت حاصل کروں, اپنے گھر والے بھی طہارت حاصل کریں. اس لیے سارا مجمع یہ طے کر لیں انشاءاللہ, آج سے اپنے اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں گے انشاءاللہ. اپنے مشوروں کو مضبوط کریں گے, ہر کوئی ہر ایک کو نبھائیں گے, ہر کا صداقت کو نبھائیں گے. ساتھی غلطی کریں گے, بھول چوک ہوگی, لیکن ساتھی کو ٹوکنا نہیں, ساتھی کو نام رکھنا نہیں, ساتھی کے پیر کھینچنا نہیں. ساتھی کوئی آگے بڑھ رہا ہے اسے ہمت دلاؤ, اس کے لیے دعائیں کرو, اس پر مال خرچ کرو, اس پر جان خرچ کرو, تشکیلیں کرو. آخری بات ختم کرنے کے, تشکیل ہمارے کام کی بنیادی بات ہے, بنیادی عمل ہے. جس کام میں تشکیل نہیں ہے وہ کام ہی نہیں ہے. تشکیل کا عربی لفظ ہے, تشکیل ماحول کو بنانے کا نام ہے. تشکیل کا مطلب ماحول کو بنانا, اور تشکیل میں 3 بنیادی کام. بات ختم کر دیں گے. 3 بنیادی کام. آپ کے پاس بھینس ہے, بھینس ہے نہیں تمہارے پاس, دودھ نکالتے کہ نہیں, کیسا کرتے, کیا کیا کرتے, جلدی بولو, جلدی بولو, کیا کیا کرتے, دودھ کیسا نکالتے. چلو بھائی بولو, بھینس کا دودھ نکالنے میں 3 کام. پہلا کام, بھینس کو چارہ کھلانا, کھلی کھلانا. کیا بغیر کھلا کے دودھ لیتے؟ پہلا کام چارہ کھلاؤ, کھلی کھلاؤ. اسے کہتے ہیں مائل کرنا. تبلیغ سن کی تبلیغ نہیں ہوتی, ساتھی کو کھلاؤ پلاؤ, خرچ زیادہ لے کر نکلو, اپنا جیب کا خرچ ساتھیوں پر خرچ کرو, مال خرچ کرو. ہمارے مولانا یوسف صاحب ہم پونا والے, اللہ ان کے قبر کا نور سے حضرت فرماتے تھے ساتھی کو قریب کرو, کام پر جوڑو, ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ جوڑو, پیر پکڑو. ساتھیوں کو چائے پلاؤ قریب کرنے کے لیے, کام پر لانے کے لیے. اگر کسی بیڑی پسند ہے تو بیڑی پلاؤ. اس کا مطلب ایسا نہیں سب کو بیڑا پلاتی پھرو, قریب کرو ساتھیوں کو. یہ میرا ساتھی ہے, یہ قربانی والا ہے, بڑا قیمتی ہے, بڑی صلاحیت اللہ نے دی ہے, یہ اگر کام میں آئے گا میرا ہاتھ بٹائے گا.
میرا ہاتھ بٹائے گا. کوئی ساتھی میری ملاقات میں میرا ساتھ آیا, اس ساتھی کا میرے پر احسان ہے. گھر میں اگر ساتھ کیا میرے پر احسان ہے. میری جماعت میں ساتھی آیا اس کا میرا احسان ہے. کیوں؟ یہ کام میرا تھا, یہ کام میرا تھا. آیا تو آتا کہ نہیں, کہتے جاتا کہ نہیں, کس پر احسان کرا کیا, کس کے اوپر کرا کیا, یہ باتیں نہیں ہے کام کی. یہ شیطانی رخ ہے, یہ شیطانی نبی والا کام نہیں ہے. اس لیے ساتھی کو خرید کرو تو پہلا کام بھینس کو جو چارہ کھلانا, کھلی کھلانا, اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو نا, مائل کہتے ہیں, مائل کرنا. دوسرا کام بھینس کے پیٹھ پر سے ہاتھ پھرا رہے, ہاتھ پھراتے. بہت سارے ہمارے ساتھی بیچارے ہیں بھینس کو ہاتھ پھراتے پھراتے بولتے ہیں میری اماں, میری خالہ, میری نانی. حالانکہ خالی گلوٹی ہے. ایک بھینس سے رشتہ جوڑ رہا ہے, کیوں؟ آگے دودھ لینا. بھینس کے دودھ لینے کے لیے بھینس سے رشتہ جوڑ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. 100 بار نہیں 1000 بار میں کہتا ہوں اللہ معاف فرمائے. ساتھی کو توڑ رہے ہیں, رشتہ توڑ رہا ہے. ایسے رشتہ جوڑ رہے ہیں اور یہاں رشتہ توڑ رہے ہیں. ہماری مسجد, ہمارا حلقہ, ہمارا زون, ہمارا تعلقہ, یہ کیا ہے؟ ساری زمین اللہ کی ہے, ساری زمین اللہ کی ہے. مولانا عبدالستار صاحب داماد ابو فرما رہے تھے, ارے اللہ کے بندو سورہ تبارک علیہ تو پڑھو, سورہ ملک تو پڑھو. ہم سورہ ملک ساری مرنے والوں کو پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب مرنے والوں کے لیے نہیں. ارے اللہ کے بندو, حضرت فرما رہے تھے سورہ ملک میں اللہ فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ ملک کس کا ہے؟ یہ ملک اللہ کا ہے. ساری زمین اللہ کی ہے, زمین اللہ کی ہے. یہ بیجاپور کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ڈیولپر کی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کی ہے. اللہ نے ذمہ داری دی ہے, یہ زون ہے, یہ علاقہ ہے, آپ اس پر محنت کرو. کام کرنے کے لیے ذمہ داری لے کر علاقے تقسیم دے تاکہ کام سے سہولت ہو جائے. علاقے تقسیم نہیں ہوتے, میرا علاقہ تمہارا علاقہ, یہ تو تقسیم کرنا اور میرے جگہ نسبت زیادہ کرنا. حدیث فرما رہے یہ تو کتوں کی صفت ہے. اگر کوئی ہمارے لیے کام کرنے کے لیے آئے گا تو اسے استقبال کرو, اسے جان لگاؤ, اسے دل لگاؤ, اس کا تعاون کرو. اللہ کہا گئے ماشاءاللہ ہم تو مل کر کام کریں گے. تو پہلا کام بھینس کو چارہ کھلانا, اسے کہتے ہیں مائل کرنا. دوسرا کام بھینس کی پیٹھ پر ہاتھ پھرانا, اسے کہتے ہیں قائل کرنا. اپنا بنا لو, جسے اپنا بنا لیں گے وہ ہمارے جان دینے والا بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے نہیں تھے تو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے لیے جنگی تلوار لے کر جا رہے تھے, نبی نے اپنا بنایا ہے, نبی نے اللہ سے مانگا ہے. وہ عمر جو نبی کی جان لینے کے لیے گئے تھے, وہی عمر جب نبی کے بنے, نبی کے غلام بنے ہیں, نبی کے لیے جان دینے والے بن گئے. اپنے ساتھیوں کو اپنا بنا لو, گرو بنانے کے لیے نہیں, کام کو آگے بڑھانے کے لیے, ساتھیوں کو تقاضے پر لانے کے لیے. تیسرا کام قائل کرنا. پہلا کام مائل کرنا, دوسرا کام قائل کرنا, تیسرا کام گھائل کرنا. آخری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کی فکر. دیکھو تفصیل کرنا سمجھا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بات ختم کرتے ہیں. تفصیل اصل ہمارا, جتنے تقاضے پورے ہوں گے وہ تفصیل سے پورے ہوں گے. تفصیل کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی جانور ہے اسے ذبح کر رہے ہیں, بکرا ہے ذبح کر رہے ہیں, کیا طریقہ آپ نے طریقہ سمجھایا ہے. بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو اسے پانی پلاؤ اور اس کے پیروں کے رخوں کو قبلے کی طرف کرو. ایک جانور ہے, ضرورت کی چیز ہے, کاٹ کر کھانے کی چیز ہے, اس کے پیروں کے رخ کو قبلے کی طرف کرنے کا حکم دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جانور ذبح کرنے میں کھانے کی چیز ہے, اس کے پیروں کو قبلے کی طرف رکھنے کا حکم دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو محنت ہے, اربوں خربوں قیامت تک آنے والے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی محنت ہے, زندگیاں بنانے کی محنت ہے. اس محنت کا رخ صحیح کرنا کتنا ضروری ہے, اس محنت کا رخ کرنا کتنا ضروری ہے. ارے ضروری ہے کہ نہیں بولو بھائی. جیسے عبادت کا کعبہ قبلہ ہے, دعوت کے کام کا قبلہ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے. ہم کو وہاں سے ہدایت ملے گی, رخ ملے گا, زندگی رخ سے صحیح کرنے کا رخ ملے گا. صحابہ والا کام ہمیں وہاں ملے گا, رخ کو صحیح کرو. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ بکرے کے 4 پیر ہیں. یہ کتنے پاؤں بکرے کے 4 ہے. تو
4 پیر میں سے 3 پیر کو رسی سے باندھنا سنت ہے. یہ ہمارے بیچارے بھائیاں تمہیں ادھر پکڑ میں ادھر پکڑ تو کاٹ دو چھوڑیں گے, یہ طریقہ نہیں ہے. یہ 4 پیر میں سے 3 کو رسی باندھو سنت ہے, سنت ہے, سنت. جی پھر آپ نے فرمایا کہ بکرے کے سامنے, جانور کے سامنے چھری تیز کرنا حرام ہے. سامنے الگ کرو سے الگ کرو. پھر آپ نے فرمایا سب جانور کے سامنے جو جانور کو ذبح کر رہے وہ بھی حرام ہے, الگ کرو. انفرادی کام اجتماعی ہے, انفرادی اصل ہے, انفرادی کرو. پھر آپ نے فرمایا جب ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر پوری طاقت کے ساتھ ذبح کرو. اس کے 4 ہیں, چاروں رگوں کو کاٹو, ایک رگ موٹی رہتی ہے ہاتھ مت لگا. آپ نے فرمایا آگے آپ نے فرمایا ذبح ہونے کے بعد اس جانور کو ٹھنڈا ہونے دو, اس بکرے کو ٹھنڈا ہونے دو. یہ ہمارے بیچارے بھائیاں فوراً جو اسے ذبح کرتے ہی الٹا ٹانگا سے چمڑا نکالنا شروع کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ گرم گرم چمڑا نکالتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گرم گرم چمڑا نکالنا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی بارے میں کتنی فکر ہے, انسانوں کی کتنی فکر ہوتی ہے. یہ کام ہوگا اخلاق کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, ڈرنے کے ساتھ, پیار و محبت کے ساتھ, ساتھیوں پر جانور لگا کر, ساتھیوں کو نظریں برداشت کرتے ہوئے اگر سب کو سمیٹ کر سب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا, زندگی آگے بڑھے گی. اس لیے تشکیل کا کام اصل ہے, یہ تشکیل کا اصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ سے جو ہے گھر میں چھوڑ کر مدینے میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام بنے, مار کھا کر نبی کا کلمہ پڑھے, نبی کے غلام بنے, اور کچھ دن کے بعد تربیت ہوئی, اعلیٰ مقام پر پہنچے. اب جانا چاہ رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو, میں جانا چاہتا ہوں میں حبشہ کی طرف. آپ نے فرمایا اے بلال رکو, تھوڑے دن تک ابھی تو رکو. رکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پہلے ہو گئے دنیا سے چلے گئے. پھر حضرت عمر صدیق امیر بنے تو آپ نے فرمایا اب تو مجھے چھوڑو, میں جانا چاہتا ہوں حبشہ میں محنت کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق کو فرمانے لگے اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے عمر ہو گئی ہے, اب تو تھوڑے دن رکو. تو سیدنا بلال ضرور رک گئے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق بھی دنیا سے پردہ ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے. پھر حضرت بلال کہنے لگے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اب تو مجھے اجازت دے دو, میں جا کر اپنے علاقے میں حبشہ میں محنت کرنا چاہتا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکایا, لیکن دل نہیں مانا, تقاضا تھا سامنے. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے حبشہ کی طرف. حبشہ کا جو سفر ہے 4700 کلومیٹر ہے, پیدل گئے. حبشہ جا کر محنت کیے. 17 صحابہ حبشہ میں ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہجرت کر رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف. پہلی ہم جو ہجرت ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا لمبا سفر ہجرت کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے آئے, دونوں میں مذاکرہ ہو رہا ہے. اور جو ہے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی اے عمر تمہاری ہجرت افضل ہے کہ ہماری ہجرت افضل ہے؟ عمر رضی اللہ فرمانے لگے ہماری ہجرت افضل ہے. کیا بات ہے؟ رقیہ رضی اللہ کہنے لگی ہماری ہجرت افضل ہے. عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ہماری ہجرت اس لیے افضل ہے ہمارے ساتھ اللہ کے نبی ہیں, تمہارے ساتھ اللہ کے نبی نہیں ہے. رقیہ رضی اللہ کہنے لگی اے عمر تمہاری ہجرت سے ہماری ہجرت افضل ہے. کیوں کہ ہمارے ساتھ نبی نہیں ہے, آپ کے ساتھ نبی تھے. اگر کوئی مشکل پیش آتا تھا, کوئی پریشانی آتی تھی, کوئی مشورہ کرنے کا موقع آتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے, رہنمائی فرماتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے آپ کا لوگ استقبال کرتے تھے, اکرام کرتے تھے. اے عمر ہمارے ساتھ اللہ کے نبی نہیں ہے, ہمارے سے کوئی مشورہ کرنے والا نہیں ہے, ہم نماز اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ ہماری رہبری فرماتے تھے, اور ہمارا کوئی استقبال کرنے والا نہیں, ہمارا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے, اس لیے ہماری عزت افضل ہے. دونوں میں مذاکرہ ہونے لگا, دونوں کے ہاتھ پاس, اور دونوں میں سوال رکھا. آپ نے فرمایا اے رقیہ تمہاری ہجرت افضل ہے. ہماری ہجرت پہلی ہجرت کی بنیاد پڑی ہے حبشہ کی طرف. آخری بات حضرت فرمانے لگے اے حبشہ والو تمہارے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے, مدینے میں رہے ہیں, محنت کیے ہیں, جو جان کی بازی لگائی, سب کچھ لگایا ہے, جو اللہ کے
دین کے تقاضے کے لیے نبی کی صحبت چھوڑ سکتے ہیں, مدینہ جیسا شہر چھوڑ سکتے ہیں. اے حبشہ والوں, اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے کیا آپ حبشہ نہیں چھوڑ سکتے؟ آپ حبشہ نہیں چھوڑ سکتے؟ تو سارا مزہ تیار کھڑا ہوا ماشاءاللہ. اللہ کے فضل سے 1700 جماعتیں تھے, 1700 جماعتیں. دعا ہو گئی. دعا کے تیسرے چوتھے دن پھر ذمہ دار سے ملاقات ہوئی. ذمہ دار کہنے لگے ابھی 130 جماعتیں 4 مہینے کے تیار ہیں. پورا عالم اکھڑ گیا ہے الحمدللہ. پورے عالم نے ایک طے کیا, ایک آواز میں طے کر دیا, ہم حضرت امام جو اپنے عالم امیر ہیں, عالم مرکز ہیں, اس کی اطاعت میں انشاءاللہ پوری اطاعت کریں گے الحمدللہ. فرمائیں گے اس اجتماع کے اثرات پورے عالم میں پڑیں گے. تو تم لوگوں ہم سب مل کر اللہ کے راستے میں نکل کر گھر گھر جا کر در در جا کر مسجد کو 24 گھنٹے آباد کے ذریعے سے, گھروں میں 5 اعمال کے اندر تعلیم زندہ کرنے کے ذریعے سے مردوں پر مستورات پر جو ہے محنت کریں گے اور بچوں پر محنت کریں گے. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہمارے علاقے میں پورا دین زندہ ہوگا. اللہ پاک ہمارے ہدایت کے فیصلے کریں گے. اس لیے یہ اجتماع ہے, یہ اجتماع صرف مردوں کا نہیں ہے, یہ اجتماع سارے انسانوں کا ہے, یہ اجتماع سارے مسلمانوں کا ہے, یہ اجتماع سارے مردوں کا ہے, یہ اجتماع عورتوں کا ہے, یہ اجتماع بچوں کا ہے. فرق یہ ہے اس اجتماع میں ہماری مسرت نہیں آئے گی, ہمارے بچے نہیں آئیں گے, ہماری ماں بہنیں ہمارے بچے اپنے گھر کی چادر میں رہتے ہوئے 5 نماز کا اہتمام کریں گے, گھر کے اندر 5 عمل کا تعلیم کریں گے, اللہ طاقت دے روزہ رکھیں گے. حبشہ کے اجتماع کے پہلے 2 سال تاریخ ملی, 2 سال سے 50,000 عورتوں نے حبشہ کے اجتماع کی کامیابی کی روزہ رکھی دعا کی ہے. ہماری ماں بہنوں کا اس حصہ لگ جائے تو ہمارے عورتوں کو ذہن بنائے, اللہ طاقت ہے روزہ رکھے, سورہ یاسین کی تلاوت کرے, مسجد میں گھر میں ہماری عورتیں اعتکاف کرے, صدقہ خیرات کرے, ہمارے بچے میں مکتب میں جا کر اب جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑ رونے والے بنے. ہمارے طلبا ہیں, طلبا بھی جڑ کر محنت کرنے والے, طالبات ہیں, یہ بھی جڑ کر محنت, تمام طبقوں پر محنت کریں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا ہم اپنی جماعت بنا کر, ہر پرانا ذمہ دار ساتھی اپنی جماعت بنا کر اپنے گھر سے محلے سے نکل کر جو علاقوں میں محنت کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک اجتماع میں پہنچ رہا ہو اور اجتماع سے بڑا اللہ کے راستے میں جا رہا ہو. یہ 2 مجمع کے محنت کے جمع ہونے کے نام اجتماع ہے. اجتماع سے پہلے جتنی جماعتیں نکلیں گی یہ اجتماع کی جان ہے, اور اجتماع کی جتنی جماعتیں نکلیں گی یہ اجتماع کی شان ہے. جان ہے تو شان ہے, جان ہے تو شان ہے. اس لیے ہم سب انشاءاللہ جان ڈالیں گے, اللہ ہی جان ڈالیں گے. ہم تھوڑی سی محنت کریں گے, تھوڑا سا قربانی بڑھائیں گے. اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ کون کون سے بستی والے, کون کون سے زون والے 4 مہینے کی کتنی جماعتیں دیں گے؟ جلدی بولو, آگے کام ہے بہت سارے. مدینہ مرکز بیجاپور.com. بولتے جلدی. آپ ماشاءاللہ جماعتیں تیار کر کے لائے تھے, ضلع میں پوری سفر بھی ہوا ہے, اور ہر تعلقے والوں نے ضلع کے مسئلے سے ایک تاریخ کی جماعتیں بنانے کے عزم بھی کیے تھے. جو جماعتیں بن کر آئے ہیں وہ رخ لے لے, اور جو نہیں آئے قائم کریں انشاءاللہ. ہر زون والے بتائیں, زون کے ہر تعلقے والے, تعلقے زون والے بتائیں, شہر کے حلقے والے بتائیں. لیکن آپ ایک جماعت یا 2 جماعت, ایک جماعت ماشاءاللہ. عبدالسلام بھائی, محمد علی بھائی جی, اور بولے خدیجہ پور علی خان حلقہ, گونڈا سے 4 جماعت ماشاءاللہ. اللہ آسان فرمائے, قبول فرمائے. کب سے؟ آج سے. ہاں, ابھی اجتماع سے تشکیل نہیں ہے کوئی بھی. جو جماعتیں کسی وجہ سے آج نہیں نکل سکی انشاءاللہ 10 تاریخ کے اندر جماعتیں نکالیں, اس کے بعد بھی اجتماع سے تشکیل. 4 جماعتیں چاند حلقے سے, اللہ آسان فرمائے, قبول فرمائے, مدد فرمائے. ممداپور سے 2 جماعتیں, عالمین سے 5 جماعتیں, بڑا تعلقہ ہے 5 جماعتیں عالمین سے. اللہ آسان فرمائے, قبول فرمائے, اللہ جب نظر بد سے بچائے. آمین آمین آمین. ایک نقد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بولیں 3 جماعتیں, منصور کے سے 3 جماعتیں. اللہ آسان فرمائے, قبول. نقد جماعتیں آج کی بات چل رہی ہے, تشکیل آج کی ہو رہی ہے. گو سنگ سے ماشاءاللہ 1 جماعت, کل سے نقد. اللہ آسان فرمائے, قبول فرمائے.
हाँ, ये तो बोलो। कब मैं रोजा रखेंगे क्या? उलर में हो थोड़े ही साथ हैं गोल्ड संगी भाग्य डालेंगे साथ और बोले निर्बंध से आए माशाल्लाह जिम्मेदार हजरत आए हैं। 2 जमातें निर्बंध से अल्लाह आसान फरमाए, कबूल फरमाए। हर तालुके वाले बोले, हर हल्के वाले बोले, हर जोन वाले बोले अल्लाह की रहमत मुतवज्जह है। ये फरमाइए हजरत। केवल इस तरह के हर घर से एक साथी, हर घर से, हर बस्ती से एक जमात। हाँ, 10 तारीख के अंदर में जमातें निकलना, सब नकद। जी हाँ, किसका बोल एक हदीस है, इखलास की बात है, जनाबी इखलास है। हाँ, इंशाल्लाह। और बोले हर हल्के वाले अताउल्ला हल्का है, पता दरवाजा है, निसार हल्का है। जी चांदपुर हो तो माशा हो गया। और पुराना जाम मस्जिद है, उमर हल्का है। देखो पुराने जाम मस्जिद के चेहरे नजर आए माशाल्लाह, कैसे प्यारे प्यारे चेहरे हैं, लेकिन खामोशी बैठे हैं इखलास में। बताए भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।